وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جس عنوان کے تحت مجھے بولنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کاش میں ماشاء اللہ دوستی کے تعلق سے بولنا ہے. دوستاں تو بہت ہے، لیکن آج ایک خاص دوست کے بارے میں بولوں گا جس کو پہلے تو دوست ہی بولتے لیکن بعد میں وہ لور بن جاتا. پہلے دوستی سے شروع ہوتی ہے، پھر کہانی وہاں جا کے اٹکتی. سمجھ رہے؟ تو اگر میں پورے دوستوں کے تعلق سے بولوں تو بہت لمبا ٹاپک ہے. تو لمبا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائیوں، محبت، دوستی، محبت اردو میں محبت بولتے، انگلش میں لو بولتے. محبت جیسے ہی یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ہم کبھی سنتے، ہماری سوچ وہیں چلے جاتی. ارے محبت کر رہے بولے تو ارے لورس. ٹھیک ہے بھائی، محبت کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو. محبت عبادت ہے، لیکن وہ محبت صحیح ڈائریکشن میں ہو. ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، سب سے پہلے تو اللہ سے محبت کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 24 نکال کر کے دیکھو، محبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کتنی صاف صاف بات بتا دیا. اب وہ آیت پڑھ کے پھر اس کا اگر میں ترجمہ کروں گا، سمجھاؤں گا تو بہت وقت لگ جاتا. خالی آپ کو دلیل دے رہا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 24، بہترین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے ہمیں، اللہ کے رسول سے کرنا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ سے، جہاد کرنے سے سب سے زیادہ محبت ہونا بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں. آج ہماری محبتیں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی محبتیں بگڑ گئی. محبتیں صرف محبت نہیں رہی، آج محبتیں صرف ہوس بن گئی ہے. یاد رکھو، دیکھیے آج جیسے ہی ایک بچہ جوانی کی دہلیز میں پہنچتا ہے، اس کو 3 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا. ایک نفسانی خواہشات، اور دوسرا اس کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، اور تیسرا اس کی سوسائٹی، اس کا ماحول. سب لوگ کیا کر رہے؟ جوان ہوا بچہ، یہ 3 چیزیں سامنے آ گئے، اندر سے خواہشات ابھر رہے، شیطان بھی پیچھے پڑا، اس کے دوستاں، اس کا ماحول، سب کیا کر رہے ہیں. اب ایسے حالات میں ایک طرف علماء کی تقریریں،
مسجدوں سے ممبروں سے بیانات، اور دوسری طرف صحبت کا اثر، ٹی وی سیریلز، انٹرنیٹ کا اثر. اب یہ دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا تو علماء کے تقریریں کمزور پڑ جا رہی ہے، قرآن و سنت کی باتیں کمزور پڑ رہی ہے، اثر ٹی وی اور فلموں کا زیادہ ہو رہا. اسی لیے یہ نوجوان آج بگڑ رہا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو، افیئرس آج عام ہو چکے ہیں، آج اتنے عام ہو چکے ہیں کہ شادی سے پہلے کسی نوجوان لڑکا اور لڑکی کا کسی ریلیشن میں رہنا، اب اس کو آج کئی نام دے دیے. پھر جیسے جیسے دن بڑھ رہے اس کے نامہ بھی تبدیل ہوتے جا رہے. پہلے فرینڈس بولتے تھے، اس کے بعد میں لورز بولتے تھے، اب ڈیٹنگ بول رہے، لیو ان ریلیشن شپ بول رہے، کیا کیا نامہ دے دیا. اور اس کو حکومت بھی اس کی اجازت دے دی. ہاں دونوں لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، 18 سال پار کر لیے، دونوں مل کے رہ سکتے، ان کو بولنے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بول سکتے. بس اب اتنے برائیاں، اتنے فتنے عام ہو گئے، اتنے راستے ان کے لیے آسان ہو گئے، تو پھر اب اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا. آج اس چیز کو برا نہیں سمجھ رہا. اب آپ کو بھی کچھ جواب دینا ہے بھائی. اب بہت دیر ہو گیا آپ لوگوں سے میں کچھ جواب نہیں سنا، لیکن آپ بھی جواب دیں گے. یہ سب چیزیں یہاں تک میں جو بولا صحیح بول رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ لیو ان ریلیشن شپ، یہ ڈیٹ ان، اس کے نیوز ہم لوگ سن رہے نا، سب سن رہے ہیں. اس کو برا کوئی بھی نہیں بول رہا. انہیں اس کے ساتھ ڈیٹنگ میں ہے کہتے، انہیں اس کے ساتھ ہے کہتے، انہیں اس کے ساتھ ہے کہتے. اب جائز ہے، رہ سکتے. آج ماحول ایسا ہو گیا کہ کسی کی اگر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو انہیں کہاں کی گھٹیا انسان، ارے کون سے زمانے سے آئے رہے ہیں، ابھی نہیں ہے. پہلے سوال وہی ہوتا. سوشل میڈیا میں بھی اب دیکھتے نا، آپ کی کوئی ہے، پہلے سوال وہی ہے، کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ارے تو کون سے زمانے کا آ گیا رے بھائی، اس کو شرمندہ کر رہے، تیری کوئی بھی نہیں ہے. تو حالات ایسے بن گئے ہیں. اب یہ پورے جو افیئرس ہے، اس کی کیا ہے برائیاں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. یہ آج صرف ایک ہوس بن گئی ہے. یہ ہوس ہے، یہ اٹریکشن ہے صرف، باقی یہ محبت نہیں ہوتی. محبت میں اور اٹریکشن میں فرق کیا ہے یہ بھی میں بولوں گا انشاءاللہ. ذرا غور سے سنا. اصل میں یہ پورا خالی یہ جو بچے ہیں نا، نوجوان لڑکے، اس کا عورتوں کا کیا ہے، مردوں کے پاس یا لڑکوں کے پاس ادھار کا سٹائل ہوتا، اس کے پاس میک اپ کی خوبصورتی ہوتی، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ادھار سے بائک مانگ لیا، اس کے ادھار کا، اس کے شو پہن لیا، اس کے کپڑے پہن لیا، اس کا فون لا لیا، خالی انہیں اس کو دکھاتے پھر رہا، انہیں اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی، انہیں اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا. اب اسی لیے تو ہم دیکھتے نا، اب یہ جتنے بھی لو افیئرس ہوتے ہیں، بعد میں شادیاں ہوتی نا، آج ریشیو اگر آپ دیکھیں گے نا، 45% جن کے لو میرجز ہوئے وہ لوگوں کی طلاق ہو گئی. کہیں پر بھی دیکھ لو آپ. کیوں؟ یہ اٹریکشن سے ہوا. خالی اس کا سٹائل، اس کا میک اپ، جب اس کا سٹائل اتر گیا، اس کا میک اپ اتر گیا تو پورا ختم ہی. پھر پورا آپ بولے تو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں، شادی سے پہلے کتنے باتیں یہ بول کے وہ بول کے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا، پھر اس کے بعد جا کے زندگی کیا ہے حقیقت بعد میں معلوم ہوتی. تو بہرحال سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام چیزیں جو میں رکھ رہا ہوں بنیادی طور پر، یہ پوری ہوس کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان. صرف ہوس کے شکار ہونے کی وجہ سے پہلے نظر ملی، پھر اشارے کر لیے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے موبائل نمبرز لے لیے، میسیجز چالو ہو گئے، اس کے بعد پارکوں میں ملنا، گھومنا پھرنا، اس کے بعد کیا ہے یہ تمام چیزیں بڑھتے 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 کیا ہے ایک ساتھ، یا تو اماں بابا کو معلوم ہو گیا تو شادی کر لینا، ان لوگ انکار کرے تو بھاگ جانا، کورٹ میرج کر لینا. اب یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، اور سے سنو، یہ پورا مجھے بتاؤ، ایک دوسرے کو امپریس کرنے کی آج جتنی کوششیں کر رہے نا، عجیب عجیب طریقے سے، عجیب عجیب طریقے سے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا میں سناتا ہوں، آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے. یوسف علیہ السلام عزیز مصری کی جو بیوی تھی،
وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی. پورا سورہ یوسف اگر پڑھیں گے تو یہ جتنے بھی لو افیئرس ہے آپ لوگوں کو وہاں پر سمجھ میں آتی بات. تھوڑا غور سے سننا. تو کیا بولا؟ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام خوبصورتی، بہت زیادہ خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام، جس کے گھر میں پلے بڑے وہی عزیز مصری کی بیوی ان کے اوپر فدا ہو گئی، محبت عاشق بن گئی. یوسف علیہ السلام کو اب کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا چاہ رہی. اب ایک دن موقع دیکھی، حالانکہ ایسا کتنے بار نہیں ہوا ہوں گا، سمجھائی ہوں گی، کچھ تو بھی اشارے کری ہوں گی، کیا کیا تو بھی کری ہوں گی. بعد میں ایک دن موقع دیکھ کے کیا کری؟ یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں دیکھی تو فوراً پورے دروازے بند کر دی. پورے دروازے بند کرنے کے بعد کہتی ہے کہ آؤ یوسف آؤ، اب میرے اوپر میری خواہش پوری کرو، میرے ساتھ زنا کرو. ہوس صرف. یوسف علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے، وہ بھی عزیز مصری کی بیوی، فائنانس منسٹر اس زمانے کا، اس کی بیوی، انہیں بھی انتہائی خوبصورت عورت، پھر ایسی ویسی بھی نہیں، مالدار، اور دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں، کمرے کے بعد دروازے پورے بند. کتنا بہترین موقع تھا. لیکن ایک منٹ کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے سوچے. فوراً کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. پھر اس کے بعد دوڑے باہر نکلنے کے لیے، انہیں پیچھے بھاگی. یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے کی کوشش کرے، پیچھے سے خبیث پکڑ کے کھینچی. بہرحال انہیں سامنے آ گیا، دیکھ لیا. اس کے بعد کیا ہے؟ لمبا واقعہ ہے. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو جیل میں، جیل کی سزا بھگتنا پسند کر لیے، لیکن اس عورت کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرے. یہ پاک حیا والے، اللہ سے ڈرنے والے نوجوان کے لیے بہترین مثال ہے. میرے بھائیو ذرا غور سے سنو. اگر ہمارے جیسا ہوتا تو بولے تو بول سکتا، کیا بول کے؟ ارے کیا کرنا مول صاحب، مجبور تھا، بہت اشارے کر رہی تھی، بلا رہی تھی، کتنا بولے تو بھی کتنا کی سوچا، نہ کو بولا، مگر نہیں ہوا، مجبور تھا نا، بول دیتے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام ایسا نہیں بولے، جیل میں چلے گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے لوگ جتنے بھی وہاں کے عورتیں تھے، ارے یہ کیسی عورت ہے، دیکھ اس مرد کے پیچھے، اس نوجوان کے پیچھے دیکھ، بھاگی گتے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کری گتے. اب ایسا پورے لوگ بول لے رہے. اب انہیں کیا کری؟ اچھا میرے کو بول رہے، سنو. ایک دن دربار میں بلائی پورے عورتوں کو، پھل فروٹ سامنے رکھ دی، ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چاقو دے دی. یوسف علیہ السلام سے بولی کہ اے یوسف تم یہاں سے چلو. اب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے خالی ایسا گئے. اب جتنے عورتیں دیکھ رہے تھے نا، ہاتھ میں چاقو پکڑ لے کے، فروٹس کاٹ کے کھانے کے لیے چاقو دی. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کے، ابا اتنا خوبصورت، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھاں کاٹ لیے. اچھا کاٹ لیے تو ایکلی کاٹ لینا تھا، رہے سو پورے کئی کو کاٹ لیے. اللہ تعالیٰ اس کو مکر بولا قرآن. یہ مکر ہے، یہ ان کی چال ہے. آج بھی ہوتا نا، ہاں بولتی کی نہیں بولتی، نہیں بولے تو کاٹ لے، تو ہاتھ کاٹ لیا. ماں میرے لیے ہاتھ کاٹ لیا گے، انہیں ادھر دیکھنے والی ادھر دیکھ. میرے لیے زہر پی لے تم بول رہا، میرے لیے اوپر سے کھود جا تم بول رہا. شادی سے پہلے تو آئے تو تیرے لیے چاند توڑ کے لاتا ہوں، ستارے توڑ کے لاتا ہوں، آسمان کو جھکا دیتا ہوں، تو نہیں بولے تو جہنم میں چلے آتا ہوں. ارے رے رے کیا کیا کی بولا. شادی ہونے کے بعد ترکاری نہیں ہے رے بولے تو بینگن بھی نہیں لا رہا، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے. پورے ہدار کے سٹائل آنا انہیں کہتے لوگ امپریس کرنے کی کوشش. یہ حوث ہے. اچھا اس سے بولو جتنے بھی یہ ریلیشن میں رہتے ہیں نا، پیار کرنے کی بات بول رہا. سچا اگر پیار ہے تو میرے امی سے بات کر، میرے بابا سے بات کر، ٹچ نہیں کرنا، میرے کو فون میں بات نہیں کرنا. بولتا انہیں بھاگ جاتا، نہیں رہتا انہیں ریلیشن میں. یہ صرف حوث ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے لیے آج اب یہ جو لورز کا فتنہ ہو رہا نا، دیکھو یہ فتنے ہیں ہمارے ماحول میں. یہ فتنوں کے اوپر محنت کرنے کی سوچ نہیں ہے آج ہماری. ہم آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ بول لے کے لڑ لے رہے.
کتنے بڑے فتنے، اچھے اچھے گھرانے کے بچیاں چلے جا رہی نا، اچھے اچھے گھرانے کے بچے چلے جا رہے نا، مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی نا، تم مسلمان کے ساتھ بھاگ گئے تو بھی حرامچ، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئے تو بھی حرامچ، حلال کوئی نہیں بول رہا۔ لیکن یہ فتنے کتنے خطرناک، اچھے اچھے دیندار گھرانے کے حافظ عالمہ مدرسے میں پڑھے سو بچیاں بھاگ جا رہے بھائی، آپ کو معلوم ہے؟ مدرسے میں، ایسے مدرسے میں جہاں کوئی مرد جاتا نہیں تھا، ایسی مدرسے میں پڑھے سو بچیاں، میں پورے واقعات سنے سو نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھے سو واقعات بولتا ہوں۔ کیوں ہو رہی ہے فتنے؟ اس کے اوپر کیوں محنت نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال آج یہ جو محبت بول رہے ہیں نا، اس ہوس کو، کبھی کوئی نوجوان امی سے بولا یہ بات، امی تم بات نہیں کرے تو نیند نہیں آ رہی، بولا؟ ابا تم نہیں بات کرے تو میں گھر سے چلے آتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، کبھی بولا؟ بولو نا بھائی، نہیں بولے۔ امی بات نہیں کرے تو نیند نہیں آ کے کبھی نہیں جاگے، ابا نہیں بات کرے تو غصے میں رہے تو کبھی گھر چھوڑ کے چلے آتا ہوں، مر جانا دل بول رہا، کھانا نہیں جا رہا، بولے کبھی؟ نہیں۔ اچھا انہیں نہیں بات کرتی بولے تو؟ بریک اپ، انہیں بریک اپ بول دی، کیا ہوتا ہے انہیں؟ ہاں، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں جا رہا رے، کھانا نہیں جا رہا رے، سمجھ میں نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی، کیا کیا کی کر لے رہا، مر جانا دل بول رہا۔ اب میرے کو بولو پھر یہ محبت ہے نا، تو محبت بولے تو پھر امی ابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محبت ہے پھر سچی؟ محبت ہے تو امی ابا سے بھی ہونا نا بھائی، پھر امی کو بھی بولنا کھانا نہیں جا رہا، نیند نہیں آ رہی بول کے، ابا کو بھی بولنا، ابا امی سے نہیں بولا تو اس کے ساتھ بول رہا بولے تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ہوس ہے، اٹریکشن جو بولتے ہیں نا، یہ ہے اصل میں محبت۔ بولتے کس کو معلوم ہے؟ میں بتاؤں گا آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت کیسی تھی، لیکن اب تھوڑی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ جس کو شوگر ہے، خود میٹھا نہیں کھاتا، لیکن شام میں گھر کو آتے ہوئے سویٹ لے کے آ کے اپنے بچوں کو کھلا کے، بیوی کو کھلا کے، انہوں کھاتے وقت دیکھ کے خوش ہوتا، خود نہیں کھاتا نا، اس کو بولتے سچی محبت۔ ایک ماں، اس کو معلوم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جان خود خطرے میں، اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے ایک بچے کو پیدا کر کے پھر اس کو دیکھنے کے بعد جو خوش ہوتی نا، وہ ہے سچی محبت۔ اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں، اپنے پریشانیوں کا پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے بچے کو ایک ایک چونٹی، ایک ایک مچھر سے بچاتے ہوئے 24 گھنٹے حفاظت کرتی نا، اس ماں کی محبت کو بولتے سچی محبت۔ اور دنیا میں ایک ہی محبت ایسی ہے جو انکنڈیشنل ہے، جس محبت میں کنڈیشن نہیں ہوتا، وہ کس کی محبت؟ ماں کی محبت۔ بولو بھائی کس کی؟ ہاں، صرف ہنسنا ہی نہیں، محسوس بھی کرنا ہے۔ کچھ باتیں میں خالی ہنسا کے بول دیتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، تھوڑا اس کو دماغ میں اتار کے ساتھ دل میں اتارو ایک ایک بات۔ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا، کس لیے بھائی؟ کل کے دن کام آتا۔ فرینڈ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، ارے بھائی کم از کم چائے پانی کے لیے بلاتا، کبھی دعوت میں جاتے، کبھی انٹرٹینمنٹ کرتے، کبھی مذاق کر لیتے، کچھ تو بھی اس سے میرے کو فائدہ ہوتا، میرے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ اس طرح بھائیوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، ہر محبت میں کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہے، اس سے محبت کرے تو یہ ملتا، اس سے محبت کرے تو وہ ملتا۔ لیکن دنیا میں ایک ہی محبت ہے، اس سے کیا ملتا کیا نہیں ملتا کچھ بھی نہیں معلوم۔ ماں کے لیے محبت کرتے جاتی اپنے بچے سے، انہیں پیدا ہوئے سے لنگڑا پیدا ہوا، للا پیدا ہوا، گنگا پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، دماغی حالت سے کمزور ہوا، تب بھی اس بچے سے وہ محبت کرتی۔ وہ ہے سچی محبت، وہ ہے ماں کی محبت۔ اب یہ جو محبت ہے نا، اس میں کتنے کنڈیشن، گھر کو جانے ساتھی میسج کرنا پہنچی کہ نہیں پہنچی، برتھ ڈے آنے ساتھی ہیپی برتھ ڈے بولنا، ہیپی لورس ڈے بولنا، کانتوں بھی آئے تو مڑ کے دیکھنا، بات کرنا، ڈیلی ہائی ہلو بولنا۔ انہیں مڑ کے نہیں دیکھے تو کہ ہاں کہیں کو نہیں دیکھی، جھگڑا۔ کنڈیشن ہوا کہ نہیں؟ ہر چیز میں کنڈیشن۔
تم مجھ سے کہیں کو بات کرے، تم یہاں کہیں کو گئے، تم یہ کہیں، ہمیشہ یہ کنڈیشن کے ساتھ جو ہوتی ہے نا، یہ محبت نہیں ہوتی بھائی۔ محبت میں اور ہوس میں فرق کیا ہے جانو، سوچو اللہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام کا جو میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو یہاں پر بھی ایک نوجوان کے لیے بڑی بہترین مثال ہے کہ وہ انبیاء کی جو سٹوریز ہوتے ہیں نا، وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی عورتوں کے لیے، مریم کا کبھی نکال کے دیکھو، مریم علیہ السلام کے پاس پاک باز عورتیں کیسی ہوتی ہیں، سورہ مریم نکال کے دیکھو۔ جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں، آ کے بولا کیا کہ تو ماں بننے والی ہے، فوراً کیا بولی؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نے، ٹچ بھی نہیں کرا آج تک، اور نہ میں بدکار ہوں، میرے ہاں اولاد کیسے ہوتی، میرے کو بچہ کیسا ہوتا؟ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک پاک عورت، پاک دامن عورت، شرم و حیا والی عورت، اچھی عورت، نیک عورت کی صفت۔ میری ماں بہنیں سن رہی، غور سے سننا، اپنے آپ کو تم پاک سمجھتی ہو، پاک رہنا چاہتی ہو، آپ زانی بدکار عورت نہیں ہوتی، آپ گندی عورت نہیں ہوتی، تو مریم جیسی عورت تھی ویسی عورت بننے کی کوشش کرو۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ آج تک مجھے کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا، یہ ہے پاک عورت۔ آج تم شادی سے پہلے کتنے لوگوں کو ٹچ کرتی ہو، ہاتھ ملاتی، آج ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ دینا بڑا آسان ہو گیا۔ یہ ارے نیا زمانے کے ساتھ چلنا، کیا کرنا، کالج میں جاتے فرینڈز ملتے، ہائی ہیلو، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیر عورت کو اگر کوئی ٹچ کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیلا مار رہی ہے، بہتر ہے۔ آج ہر بات کو پورے ہر جگہ ملے، فرینڈز کہتے ہاتھاں ملا رہے، گلے میں ہاتھاں ڈال لے رہے، پھر رہے، شادی سے پہلے یہ پورے چیزاں پھر گندے گندے حرکتاں کر رہے۔ یہ پاک دامن عورت کی، پاک دامن مرد کی نشانی نہیں ہوتی میرے بھائیو، یاد رکھو۔ تو بہرحال اس محبت میں آج جو ہو رہا نا، آپ جس کو محبت سمجھ رہے، آپ جس کو محبت سمجھ رہے، اچھا محبت کبھی نقصان دیتی بھائی؟ سچی محبت جو ہوتی اس میں نقصان ہوتا نہیں؟ ذرا میرے کو وہی یہ کچک نہیں بولنا، زبان سے جواب دینا۔ ہاں میں بول رہا ہوں نا بھائی، میں بھی اگر خالی ہاں بیٹھ کے کچک کچک بول دیا تو سمجھ میں آتی بات نہیں نا، ذرا زبان سے جواب دیجیے۔ جیسا کہ میں بولا، ماں کی محبت، باپ کی محبت سچی ہے، اس میں کنڈیشنز نہیں ہے۔ بیٹا تو جاتے خود مڑ کے کہیں کو نہیں دیکھا، بولی امی کبھی تو نہیں، کنڈیشن نہیں رہتا۔ بیٹا میرا برتھ ڈے ہے آج، تو یادش نہیں کرا، وش نہیں کرا میرے کو، امی ناراض ہو کے سو گئے کبھی نہیں، تو خدمت بھی نہیں کرا تو انہیں روتی، لیکن بعد میں تیرے کو نزدیک لیتی۔ اللہ اکبر، کیسی محبت کرتی۔ تو محبت میں نقصان نہیں ہوتا، جو سچی محبت رہتی اس میں نقصان نہیں ہوتا کبھی۔ ماں سے محبت کرتے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، کبھی نقصان نہیں کرتی اپنے بچے کو، کبھی خود کا نقصان برداشت کر لیتی لیکن اپنے بچے کا نقصان نہیں ہونے دیتی، تو وہ سچی محبت ہے۔ اب دیکھو آج جو محبت ہو رہی ہے ہمارے ماحول معاشرے میں، اس میں کیا کیا ہو رہا؟ پہلی چیز، عزتیں لوٹ لے رہے محبت کے نام سے۔ ہاں پیار ہے، بہت محبت ہے میرے کو، گہری محبت ہے، ایسا ڈیپ لو کر رہا ہوں میں، کیا کرتا؟ تھوڑے دن اشارے چلے، تھوڑے دن باتاں چلے، میسیجاں چلے، اس کے بعد خالی پارکوں میں بلائے، اس کے بعد آئس کریم پارلر آ گئے، اس کے بعد بائک میں بیٹھنا ہوا، بائک پہ بیٹھنے کے بعد تھوڑا پکڑ لینا ہوا، اس کے بعد وہ تھوڑا جا کے پھر پورا چھو جاتا۔ عزت لوٹ لی جاتی ہے شادی سے پہلے، ایک نقصان۔ دوسرا، پیسوں کے لیے تو آج یہ محبت کے نام پہ ایک نہیں 4 مینٹین کر رہے ہیں، عورتاں بھی مرد بھی، صرف مردش نہیں۔ ایک زمانہ تھا اور آج بھی آپ دیکھیں گے جانوروں میں بھی کیا ہے، اصل میں فطرت کیا ہے، جانوروں کو بھی آپ دیکھیں گے جو مرد ہوتا وہ عورت کے پیچھے بھاگتا، لیکن آج کیا ہوا، عورت مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آج ایک نہیں، پیسوں کے لیے 4 مینٹیننس کر رہے ہیں۔ آج گرل فرینڈ ہے کہ بوائے فرینڈ ہے کہ یہ نہیں پوچھا جا رہا، کہتے ہیں تو کیا رہے، یہ کچھ مینٹین کر رہا کہ دیکھ میرے 4 ہے۔ اچھا یہ حالت، تو ایک بات یاد آئی میرے کو،
صرف چھوٹے بچے نوجوان بچوں میں نہیں رہی آج، یہ اتنا خطرناک ہو گیا. ایک باپ کو کہتے بیٹا، نوجوان بیٹا آ کے پوچھ رہا کہتے ابا میرے فیس بک میں 4 اکاؤنٹاں ہیں، بولا کہتے کیا بولا؟ فیس بک میں 4 اکاؤنٹاں ہیں میرے، بول کے کون بول رہا؟ بیٹا بول رہا باپ کو. وہ میرے کو کئی کو بول رہا ہے بیٹا بول کے باپ پوچھا. تو بیٹا بولا کہتے ابا تم پچھلے 15 دن سے فاطمہ کب ملتے بول کے جو میسج کر رہے، نہیں وہ میرا اکاؤنٹ ہے بولا کہتے. تو باپ بھی مینٹین کر رہا، بیٹا بھی مینٹین کر رہا، 4 5 اکاؤنٹ. اللہ اکبر، یہ کیسی محبت بھائی؟ یہ اس کو محبت بولتے؟ ہوس، پیسوں کے لیے انہیں اس سے محبت کرا، اس سے محبت کرا، اس کے پاس کتنے پیسے ملتے کھینچ لیا، اس کے پاس کتنے پیسے ملتے کھینچ لیا، ادھر عورتیں کھینچ رہے پیسوں کے لیے، ادھر مرد کھینچ لے رہا پیسوں کے خاطر. یہ پوری چیزیں ہو رہے. 2 تیسری، اب یہ محبت کی وجہ سے نقصان کیا کیا ہو رہا بول رہا ہوں میں آپ کو. جو کہ سچی محبت ہے اس میں نقصان نہیں ہے، ماں باپ سے محبت ہے اس میں نقصان نہیں ہے. دیکھو اب یہ جو غلط محبتیں ہیں اس میں نقصان ہے. اب جس میں نقصان ہے وہ محبت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز کیا بولا؟ عزتیں لٹ جا رہے. دوسری چیز پیسوں کے لیے محبت کر رہے. تیسری چیز اگر جس کے ساتھ محبت کرے اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، اگر عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لی، سمجھو تھوڑے دن نہیں ہوتا اس شوہر پہ الزام لگا کے کہ یہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، یا نہیں تو انہیں نامرد ہے، وہ ہے، یہ ہے بول کے اس کے اوپر جھوٹے کیساں ڈال دے کے چلے جا رہی. کیسے تو بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا، پھر اس کے پاس ہی جانا بول کے. ہمارے معاشرے میں ہو رہے سو بات بول رہا ہوں میں. چوتھی چیز کیا ہو رہی؟ کچھ عورتیں یا کچھ مرد کیا کرتے؟ ٹھیک ہے بھائی اب محبت تو چل رہی تھی، ادھر ماں بابا کو نہیں معلوم ہوا یا معلوم ہوا کون کی زبردستی کی کیسا کی شادی کر لیے، تو اب ادھر شوہر بھی ہے اور ادھر بوائے فرینڈ بھی ہے، ادھر بیوی بھی ہے مرد کو، ادھر گرل فرینڈ بھی ہے، دونوں کو مینٹین کر رہا. یہ ایک نقصان. 5واں نقصان، کچھ عورتیں یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں محبت تو کر لیے پہلے لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، تو اب کیا کرتے؟ اس کو پسند نہیں کرتے. شادی تو ہو جاتی لیکن شوہر سے محبت نہیں کر پاتے، اب وہ بیوی سے محبت نہیں کر پاتا، ہمیشہ ایک غم میں رہتا. ایک اور نقصان اس کا یہ ہے، بعد میں اگر معلوم ہوا شادی کے بعد کہ اس کا افیئر تھا، اچھا یہ بھی خطرناک ہے. بعد میں کیسا معلوم ہوتا؟ آج اتنے بے شرم ہو گئے، کچھ نوجوانوں کو بلا کے جب پوچھا گیا، ہماری بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہو گئی کہ کچھ نوجوانوں سے جب بات کرا کہ بھائی تو 4 عورتوں کو مینٹین کر رہا رہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ. اب وہ عورتیں بھی پورے مسلمان اچھ، اب تیری جب شادی ہوگی ایسا تو جس کو شادی کر لیتا انہیں بھی کسی سے مینٹین کرے، سنے عورت ملے تو کیسا رہے؟ یہ کوئی اچھا کام ہے کہ دیکھ ادھر عورتیں بھی وہی کر رہے، مرد بھی یہ کام کر رہے، تو تیرے کو بھی ویسے پہلے سے کسی کو مینٹین کرے سے عورت ملے تو کیسا بول؟ کیا ہوا آج کل شوبز کرتے ہیں، کتنا بے شرم آج کل شوبز کرتے ہیں. تو پھر اس کو اگر معلوم ہوا، اس کو کیسا رہے؟ پھر تیرے کو معلوم ہوا سمجھ شادی کے بعد اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا، کیا بولتا ہوں اب تک کرے سو کر لی مگر آج کے بعد نہ کو کرو بولتا ہوں. بتا نوجوان بول رہا بھائی شرم چلے گئی، کیوں؟ میں بھی کرا انہیں بھی کری، کیا ہوا؟ شادی کے بعد نہیں کرے تو بس. استغفر اللہ، ایسا ذہن بن گیا آج، اتنا برا اور اتنا گندا ماحول بن گیا. تو بعد میں معلوم ہوا تو طلاق ہو جاتے ہیں. اب جتنے بھی یہ کیسز رہتے نا، اس میں ایک نقصان یہ ہوتا بعد میں معلوم ہونے کے بعد طلاق. اب وہ بھی کیسا ہوتا؟ شادی ہوتی، شادی ہونے ساتھ اکثر لوگوں کو شادی ہونے ساتھ میاں بیوی ملتے نا، پہلے سوال وہی پوچھ لیتے محبت میں، اجی ایک بات پوچھتی، صحیح صحیح بولو. انہیں بھی بولتا صحیح صحیح، تم بھی، میں تمہارے کی بھی ایک بات پوچھتا ہوں، صحیح صحیح بولو، تمہارے کون تو بھی تھے کہ محبت سے. اب وہ انہیں میرا محبت اچھا بات کر رہا میرا شوہر بول کے انہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا رہے تو بول دو. وہ یہ بولتے انہیں بھی خوشی میں ہاؤ میرا تھا بولتے، انہیں بھی ہاؤ میری تھی بول دیتا، ہاں اماں تھی بولے تو انہیں نک کرے وہ میرے کو بول کے جھگڑا شروع ہوتا. محبت میں بتا لیتے ایسا، یہ ایک نقصان ہو جاتا.
پھر اس کے بعد کیا ہے، نکاح کے دن کتنے لوگوں کو آج دیکھ رہے، اگر پہلے سے افائر تھا، ادھر ماں باپ زبردستی شادی کر رہے، ادھر پورا ریڈی، خاجی صاحب آئے، یہ آئے، ادھر تیاریاں پکوانا چل رہے، انہوں کیا کرے، بیگم خالی میک اپ کو جا کے آتی بیوٹی پارلر کو بول کے، سونا چاندی پیسے کہتے ہیں کہ ہلو رکھ لے کے بیوٹی پارلر سے ادھر جمپ، کتنے عورتوں کو نہیں دیکھے جمپ ہو گئے، سو کتنے مردوں کو نہیں دیکھے، یہ محبت میں نقصان۔ پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے یہ محبت کے چکر میں زنا کر لیتے، حمل ہو جاتا، حمل گرا لیتے، ابارشن کر لیتے، زنا اور بدکاریاں کر لے کے، یہ محبت ہے جس میں ایسے نقصان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ محبت کی وجہ سے ماں باپ کو ذلیل ہونا پڑ رہا، اسی محبت کی وجہ سے رسوا ہونا پڑ رہا۔ میری طرف دیکھنا بھائی، آپ میری طرف دیکھنا، نیچے منڈیاں ڈالے تو کچھ بھی نہیں آتا، پھر آپ کے دماغ میں ادھر میں بولتے گئے تو تمہارے سٹوریاں چل رہے، کیسا ایسا تو نہیں ہے نا، پھر بول سا پورا معراج بول رہے ہاں، غور سے سنو، غور سے سنو، جو ہو رہا ہے وہی بول رہا ہوں میں صحیح، لیکن تم وہ سٹوری میں چلے گئے نا، پھر یہ سٹوری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں تو میری طرف دیکھو تو یہاں رہتے، نہیں تو پھر وہاں چلے جاتے، ٹھیک ہے؟ ہاں تھوڑا موبائل دور رکھ لو، اپنے بارے میں جو بول رہے میسیج اچھا، ایسا نہیں ہے نا، موبائل دور رکھ کے تھوڑا غور سے میرے کو دیکھو، صحیح محبت کیا ہے، میں انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں آپ کو، اصل میں کرنا کیا ہے، ہم کو رہنا کیا ہے، کیسا ہے۔ تو کیا بول رہا تھا میں، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے بے عزتی ہونا پڑ رہا، کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں، یہاں وہاں معلوم ہوئے تو کس کی بیٹی یہاں پکڑے گئی، پارک میں ملی کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، کورٹ میرج کرنے کے لیے، کتنے ماں باپ پورے ذلیل ہو جا رہے، بلکہ خودکشی کر کے مر جا رہے۔ بھائی ایسے کتنے واقعات، ایک نہیں میں ہزاروں واقعات سنا سکتا ہوں۔ ایک تو میرے قریبی، میں جن کو جانتا تھا، جس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ماں باپ معلوم تھے، سب تھے بہترین اچھے مسلمان گھرانے کے لوگ، بہترین، اور وہ لڑکی بھی اتنی خوبصورت، اللہ اکبر، ابھی بھی یاد آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس ایسے ہی 10th یا انٹر کچھ تبھی پڑھ لی تیلگو میڈیم سے، بعد میں امی ابا کو بولی امی گھر میں رہ کے کیا کرنا، خالی بور ہوتی، ذرا پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی۔ اماں بابا بولے ٹھیک ہے بیٹا پڑھانے کے لیے گئی، اور بچوں کو پڑھانا کیا کہ اس کو ہر ایک پڑھا دیا، پٹی پورا پڑھ لی، اس کے غیر مسلم کے ساتھ میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی بول کے اس کو لے کے بھاگ گئی۔ اب انہوں ذلیل رسوا ہو جا کے، گاؤں چھوڑ دے کے، رشتہ داروں میں بے عزتی ہو کے، انہوں کہاں کی دوسرے جگہ بوڑھے ماں باپا کے انہوں زندگی گزار رہے۔ اب انہیں تھوڑے دن لے کے گیا، جس کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد انہیں بھی چھوڑ دیا، گھر کو بھاگ کے آ گئے تو ماں باپ تھوکے، سیدھا ایک دن دیکھی گھر میں ماں باپ گھر میں نہیں ہے، سو سیدھا فین کو خودکشی کر لے کے لٹک کے مر گئی، 18-19 سال کی بچی۔ ایسے کتنے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت میں آج خودکشی کرنا پڑ رہا ہے، یہ محبت ہے، سنو غور سے، یہ محبت ہے تو اس میں نقصان نہیں ہونا، کتنے نقصان ہو رہے، خودکشی ہو جا رہا، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے، کورٹ کیس، مار لینا، دشمنیاں ہو جا رہے، پھر اس کے بعد کئی لڑکیاں مرتد ہو جا رہی محبت کی وجہ سے، مرتد، اسلام چھوڑ دی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ شرابی اور پاگل بن جا رہے ہیں محبت میں، شرابی کئی کو بریک اپ ہو گیا، انہیں شرابی بن گیا، انہیں پاگل بن گیا، پھر اس کے علاوہ ویڈیو بنا کے کئی لوگ تو محبت میں چلے گئے، اب اس کو میرا بوائے فرینڈ ہے، انہیں یہ ہے، میرے کو یہ کر تم بولا، وہ کر تم بولا بول کے اس کی محبت میں چلے گئے، اب انہیں کیا کرا، ہوٹل میں بلا لیا کرا، پھر ویڈیو نکال لیا، اس کے بعد بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے کتنے واقعات نہیں سنے۔ اور اس محبت میں اگر کوئی لڑکی انکار کر دیتی، چل میرے ساتھ تیرے ساتھ شادی نہیں کرتی بولے تو لے کے آ کے ایسڈ ڈال کے اس کو مار دے رہے، یہ محبت کا نقصان۔ پھر اسی طرح کئی مسلمان لڑکیاں تو ہمارے بچیاں غیر مسلموں کے دشمنوں کے پلاننگ میں چلے گئے، نہیں سمجھی پلاننگ، انہیں لے کے جا کے تھوڑے دن یوز کر لیا، بعد میں ہوٹل میں بیچ دیا، اس کو زنا کرانے لگا رہا اس کے ساتھ، بعد میں پھر یا تو قتل کر دے رہا یا نہیں تو خودکشی کر لے کے انہیں مر جا رہی۔ بہرحال اتنے نقصان ہیں، میں کیا بولا، سچی محبت میں نقصان نہیں ہوتا، یہ محبت سچی نہیں ہوتی، اس لیے اتنے نقصان ہیں جو میں ابھی گنایا، تو یہ سچی محبت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اب محبت جو ہوتی نا، کیسی محبت ہونا تھا، اللہ کے لیے غور کرو۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا حل بتاتا ہوں میں آپ کو، اس کے وجوہات اور اس کا حل۔ ایک پرابلم ہے
وہ کیسا سالو ہوتا، وہ طریقہ بھی ہم کو معلوم رہنا، تو تب جا کے انشاءاللہ یہ ہوتا. کیونکہ میرا وقت 1 گھنٹے کا تھا، 1 گھنٹہ ہوا، اس لیے کچھ باتیں جلدی جلدی بول دیتا ہوں. میرے بھائی تھوڑا غور سے سننا. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہو رہا کیوں؟ ایک نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا بولو؟ ذرا غور سے سن رہے تو غور سے بولنا بھی. آپ نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لڑکی بالغ ہوئے تو اس کا نکاح کرنا تھا. پڑھائی کے نام پہ آج لڑکی کا نکاح لڑکے کا نکاح دیر کر دے رہے. 18 سال تو آج ہماری حکومت بھی اجازت دے رہی ہے، 18 سال کی لڑکی ہے تو نکاح کرو. آج 25 سال 28 سال تک اگر اس کا نکاح نہیں کریں گے، انہیں بالغ ہوئی 12-13 سال کی عمر میں، تب سے لے کر 23 سال 28 سال 15 سال تک جوان لڑکی اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ بولیے آپ، سنجیدگی سے سوچو. آپ کھل کے بول رہا ہوں میں. آپ ایک نوجوان لڑکا بالغ ہوا 13-14 سال کی عمر میں، اس کو آپ شادی کریں گے 25 سال 30 سال کی عمر میں، انہیں کیا کرنا؟ خواہشات کنٹرول نہیں ہو رہے. حلال طریقے سے نکاح کریں گے بولے تو نکاح نہیں کرا، اس لیے کیا کرتا؟ انہیں افیئر کرتا، زنا کرتا، بھاگتا بھگاتا، یہ تمام چیزیں کرتا. تو پہلی چیز خواہشات. دوسری چیز کیا ہے؟ معاشرہ اور صحبت کا اثر. کہاں دیکھے تو بھی وہ کالج میں گئے تو کالج تو کیا اسکول سے شروع ہو رہے. انہیں شریف گھر میں امی ابا اچھے ہیں، تقوی والے متقی، انہیں شریف گھر کا رہے تو بھی نہیں، جا کے بگڑ جا رہا ہے. اسکول میں کالج میں نہیں کر تم بولے تو بھی اس کو مجبور کر دے رہے. انہیں خاموش نیچے منڈی ڈالے کے گیا تو بھی ارے دیکھ رہے، تیرے کو دیکھ رہی رہے ہونا بول کے چھڑ کے اس کو بولے. تو معاشرہ اور صحبت کا اثر. پھر تیسرا فلم، گانے، سوشل میڈیا، شاعری. اب اس کا تو کتنا بھی لمبا نام لیے تو کمی ہے. سب سے بڑا رول ہمارے سماج میں یہ چیزوں کو زیادہ پھیلنے کی وجہ اگر کوئی ہے بولے تو وہ فلماں بھائی. صحیح بول رہا ہوں میں؟ اب سے نہیں ہے، کب سے فلمیں شروع ہوئے؟ جب سے یہ پارو، دیوداس، لیلا، مجنو، پیار کیا تو ڈرنا کیا. کب سے سکھا رہے اس کو؟ کب سے سکھا رہے بھائی؟ کون سے زمانے سے سکھا رہے؟ وہی گانوں کا اثر، وہی شاعریوں کا اثر سن کے اس کے دماغ میں بھی آ جاتا. کہاں سیکھی بھائی؟ ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا جس کو اس کا دین یہ سکھاتا ہے کہ تو نظریں نیچی رکھ، غیر عورت کی طرف نہ کو دیکھ، غیر مرد کی طرف نہ کو دیکھ، تو پردے میں رہنا ہے، تو کسی سے مل نہیں سکتی اکیلے میں. اتنا حیا، اتنا پاک دامن ہمارا دین تھا. اب ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے کسی کے ساتھ بھاگ جا رہے، زنا کر رہے، حمل گرا لے رہے، پریگننٹ بن جا رہے، شادی سے پہلے کیا کیا ابارشن کرا لے رہے، کیا کیا کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں سیکھی مجھے بولو؟ امی سکھائے کبھی بٹھا کے بیٹا ایسا کرنا بول کے؟ ابا سکھائے جی کسی کو؟ بولو نا، سکھائے امی ابا؟ کہیں کیوں نہیں سکھائے، باوت سکھایا. کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا، ڈش اینٹینا لگا دیا، کچھ بھی نہیں بیٹا. اس میں دیکھ کیسا ملنا، کیسا اشارے کرنا، کیسا پارک میں گھومنا، کیسا لو کرنا، کیسا محبت کرنا، کیسا شیک ہینڈ کرنا، کیسا گھر میں سے بھاگ جانا، کیسا وہ ہوٹلوں میں ملنا، کیسا زنا کرنا، بدکاری کرنا، کیسا حمل ٹھہر جاتا تو کیا کھانا، کیسا ابارشن کرنا، اگر زیادہ ہو گیا تو کورٹ میں کیسا جانا، اماں بابا کے خلاف کیسا لڑنا. پورے چیزاں سکھایا کون؟ باپ، جو لا کے رکھا ٹی وی گھر میں. بس اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھی دیکھ لی، اچھا یہاں پورا ٹریننگ ہوگا، ایک بار ٹرائل مار لیتی بول کے جا کے کر لی انہیں. یہ ہے اثر. اب اس کے بعد چوتھی چیز، والدین کی لاپرواہی. بہت بڑی وجہ. آج جتنے نوجوانوں کے موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ہے. کسی کے گھر میں ایسا موبائل، ماں باپ بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کے موبائل اگر ایک جگہ پھینک دیے تو ہر ایک کے موبائل کا ہر ایک کو پاسورڈ معلوم ہو. کتنے گھروں میں کتنے موبائلوں کے کتنے لوگوں کے پاسورڈ معلوم ہے بھائی؟ نہیں معلوم. آج ماں سے بیٹی چھپنا چاہ رہی، باپ سے بیٹا چھپنا چاہ رہا. محبت نہیں ہے، قریب ہونا نہیں چاہ رہے، آج چھپنا چاہ رہے. ماں باپ کو چھپا کے سم کارڈ چینج کر لیتے، ماں باپ کو چھپا کے لاک کر لیتے. لاک کر رہے بولے تو نوجوان لڑکی گڑبڑ ہے کچھ تو بھی. یاد رکھو، نوجوان لڑکا لاک کر کے رکھا، اماں ابا کو نہیں بول رہا پاسورڈ، گڑبڑ ہے.
واٹس ایپ چیک کرے کبھی, فیس بک چیک کرے کبھی, کس سے چیٹ کر رہا معلوم کرے, نہیں, لاپرواہی چھوڑ دیے. ہمارا بچہ, ہماری بچی ایسا نہیں کرتی, ہمارے کو پورا بھروسہ ہے. جتنے بچے ہم بھاگ گئے نا, ان کے ماں باپ بھی یہی سوچے ہماری بچی ایسی نہیں کرتی بول کے. ماں باپ کی لاپرواہی. برتھ ڈے ہے کہتے دوست کا چلے گئی, شادی ہے کہتے فرینڈ کی چلے گئی, ایکسٹرا کلاس ہے کہتے چلے گئی. ہاں کہاں گئے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم. اب جتنے پارکوں میں ملتے ہیں نا, انہوں سب کون ماں باپ نہیں دیکھے, انہوں پارکوں میں گھوم رہے. تو یاد رکھو ماں باپ کی لاپرواہی. پھر اسی طرح دشمنوں کی پلاننگ. آج ہم دیکھ رہے ہیں, میرا بھی ویڈیو چل رہا ہے, 4-5 دن پہلے یہاں آنے کے بعد یہ ایک اپلوڈ کرا, جو دشمنوں کا بھی پلاننگ چل رہا, پورا باقاعدہ وہ اسکرپٹ بنا کے رکھے, انہوں ٹریننگ دے رہے 10 دن کی, اور ٹریننگ دینے کے بعد مسلمان لڑکی کو کیسا پھنسانا, کیسا بات کرنا, کیسا ملانا. پھر اس کے بعد اگر اس کو لے کے آ گیا تو 5 لاکھ روپے کا تیرے کو انعام بھی دیتے ہم لوگ, سب کچھ دیتے. مسلمان لڑکی 10 لاکھ لڑکیوں کا ٹارگیٹ ہے ہمارا بول کے کام کر رہے. دشمنوں کی پلاننگ. آج انہیں کیا بولتی, نہیں انہیں اسلام قبول کر لیتا, کہتے امی اسلام میں آ جاتا, کہتے ابا بول دے. یہ پورا اسکرپٹ ہے ان کا, پورا لکھا ہوا ہے. میرا ویڈیو ابھی دیکھیے, 2-4 دن ہوں اپلوڈ, اس میں پورے پڑھ کے بتایا میں انہوں کیا کیا ان کے کنڈیشنز ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کیسی ٹریننگ ہے. دشمنوں کا پلاننگ. حالانکہ کتنے کے مسلمان لڑکیوں کے حالات دیکھتے, انہیں لے کے جا کے کام بیچا, کیسا ظلم کر رہا. ابھی ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو کلپ بھی ڈالا, دوسری جو ہماری مسلمان لڑکیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, وہ چھوٹا ویڈیو کلپ بھی ڈالا یوٹیوب چینل پہ, دیکھو میرے ویڈیو میں ہے. رو رہی انہیں شادی کر لے کے چلے گئی محبت میں, لیکن ہوا کیا, 2-4 دن ہوا کہ نہیں, 8-10 دن اس کی حوث پوری ہوئی کہ نہیں, کہ اس کے دوستوں کو, اس کے کزنس کو, سب کو بلا کے لے کے آ رہا, گھر میں چھوڑ دے رہا, انہیں باہر چلے جا رہا. اب ان لوگ آ کے میرے کو چھیڑ رہے, ایسا کہیں کیوں کر رہے بول کے میں رو کے پوچھے تو بول رہے انہیں میرے پاس 3,000 روپے لیا, میرے پاس 5,000 روپے لیا, اب تیرے ساتھ ہم یہ کرتے. مسلمان لڑکی آج رو رہی, بیچ دیا انہیں, ہوٹلوں میں بیچ دے رہے, خودکشی کر کے لٹک گئی. کل آج ہی دیکھا میں ایک ویڈیو, خودکشی کر کے پھانسی کو لٹک کے مر گئی آج ایک مسلمان بچی. کہاں جاتی انہیں, یہ دشمنوں کا پلاننگ نہیں سمجھ رہی. آج مسلمان بچی کیا بول رہی, نہیں میرا انہیں ویسا نہیں ہوتا, انہوں بھی ویسا سمجھے, میرا انہیں ویسا نہیں ہوتا بول کے. ان کی پلاننگ ہے, اس سے بچو. تو یہ پورے وجوہات ہے. چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں کا دعوت دین کا کام نہ کرنا بھی ہے ایک وجہ. بھائی یہ باتیں بٹھا کے ہمارے ایک نوجوان کو, نوجوان آج میں بہت ساری باتیں نہیں بولا بھائی, نہیں بولا, ورنہ یہ تو ایک ٹریننگ کلاس ہونا ہے. اس کے لیے 2-2 گھنٹے اس کو سمجھانا پڑتا, اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا, اس کا ذہن بدلنا پڑتا, اس کو حقیقتیں سمجھانا پڑتا, زندگی کا مقصد بتانا پڑتا, محبت کی حقیقت بتانا پڑتا. مختصر وقت میں کچھ چیزیں بول رہا ہوں میں آپ کو بس. دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے کی وجہ سے انہوں پورے ایسے ہو جا رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے فضل سے جتنے علماء یا جتنے دائی ایسے مسئلوں کو, جو ہمارے سماجی مسئلے ہیں, ان مسئلوں کے اوپر بول رہے, انکریج کر رہے, موٹیویٹ کر رہے, سمجھا رہے, تب جا کے الحمدللہ کئی مسلمان بچیاں بچے ہوئے ہیں آج ایسے زناکاریوں سے. ہمارے سینٹر میں آتے کئی نوجوان لڑکیاں آتی, میرے پاس ہزاروں کے میسیجز آتے ایسے. توبہ کر لیے ہم ویڈیوز دیکھ کے, سدھر گئے, ورنہ ہم کہیں جا رہے تھے, کدھر کی ہو رہا تھا. اللہ کے لیے غور کرو. تو دعوت دین کا کام ہر جگہ, ہر مسجد سے ہر ذمہ دار کراؤ تو صحیح, ہمارے نوجوانوں کو بلاؤ تو صحیح, یہ مسئلے پہ بات کرو تو صحیح, حقیقت کیا ہے ان کو سمجھاؤ تو صحیح, اس فتنے سے بچانے کے طریقے کیا ہے ان کو سمجھاؤ تو صحیح, تب جا کے نا انہوں سمجھیں گے. تو یہ وجوہات تھے. حل کیا ہے بھائی؟ حل سب سے پہلا اور اہم حل یہ ہے, اس کا یہ پرابلم کیسے ختم ہو سکتا, سب سے پہلے ان کو علم سکھاؤ. کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میرا ویڈیو ہے, دیکھو یہ کیسا بچانا. علم سکھاؤ. کون سا علم؟ جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال جو دعوت دیے, اس پر آج زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول سب سے پہلے توحید, اس کے بعد رسالت, اس کے بعد آخرت, یہ 3 چیزوں پر محنت کرے. جس لڑکی کو میرا رب ایک ہے, وہ ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب اس کا اگر اس کو گہرا علم ہو جائے, وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے جھک سکتی؟ یہ دشمنوں کی پلاننگ میں پھنس سکتی؟ نہیں پھنس سکتی. اس کو معلوم ہی نہیں ہے.
میرے نبی سچے نبی ہے، سچے رسول ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی سے محبت ہو جائے، وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے جا سکتی؟ نہیں جا سکتی۔ میرے زندگی کا مقصد کیا؟ آخرت کے دن اللہ سوال کرتا، جس کو گہرا علم ہے، ڈر ہو گیا آخرت کے تعلق سے، انہیں کسی غیر محرم سے یا غیر مرد سے کیسے چھپ کے بات کر سکتی؟ میرا باپ نہیں دیکھ رہا، امی نہیں دیکھ رہے، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا، بولے سو ڈر جس کے اندر آ جائے، وہ لڑکی کسی اور سے افیئر کر سکتی ہے؟ چھپ کے چوری سے میسیجز کر سکتا ہے کوئی لڑکا؟ نہیں۔ یہ تین چیزوں کا علم سکھا دو، انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولو نا بھائی۔ یہ تین چیزوں پہ زیادہ محنت کرو، اپنے بچیوں کو گھروں میں سکھاؤ، بچوں کو بھی گھروں میں سکھاؤ، بیٹا ہمارا رب ایک اللہ ہے، اللہ کے بارے میں علم دو۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کا دین، نبی کا طریقہ، نبی کیوں آئے، سمجھاؤ۔ آخرت کا دن ایک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں آئے نا، آپ اس بچی کو تم کہیں بھی پڑھائی کے میدان میں چھوڑو، وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتے انشاءاللہ۔ یہ نہیں دی ہم لوگ تعلیم۔ تو حل علم سکھاؤ، یہ تین چیزوں کا علم سکھاؤ الحمدللہ۔ اس کے بعد ماں باپ کا بھی نظر رکھے، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو، اور برائیاں جو دیکھ کے سیکھ رہی ہے ان برائیوں سے بچا کے رکھے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ، اس فتنے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو بس آج کے میرے ٹاپک کا ایک آخری حصہ جو رہ گیا ہے، سچی محبت کیا ہوتی ہے، ایک دو واقعہ سناتا ہوں میرے بھائی۔ ہم کو سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے حساب سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا؟ بولو نا بھائی، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرنا ہے۔ یہ علم نہیں ہے تو آج ہمارے بچے بگڑ رہے، اور یہ ہوس اتنا بڑھ گیا بھائی، نہ چھوٹا رکا، نہ بڑا رکا، نہ یہ عمر دیکھ رہے، نہ وہ عمر دیکھ رہے، بس محبت ایک ٹائٹل دے دیے، کس کے ساتھ کس کی بھی محبت ہو جا رہی۔ ارے یہ عجیب محبت، آج کیسے محبتیں ہو جا رہے بھائی۔ بھابھی کی محبت ہو گئی دیور کے ساتھ، سمجھ میں آئی میری بات؟ بھابھی دیور بول لیتے نا یہاں پر، معلوم نا بھابھی دیور کا رشتہ۔ اچھا ہمارے سماج میں بھابھی دیور کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ بھابھی بولے تو کس کے برابر؟ ماں کے، ہاں، ودینا تلیلانٹی دی بولتے نا بھائی، فلموں میں ڈائلاگ، ہم بھی ان کا سن لے کے ہاں بھابھی ماں کے جیسا، لیکن یہ ماں بیٹے کہتے بھاگ گئے معلوم تمہارے کو؟ چھوڑ دیا ایسا، پردہ نہیں ہے ہمارے گھر میں، سسٹم نہیں ہے، بھابھی دے۔ کچھ دن پہلے میں جن کو جانتا تھا ان میں سے ایک واقعہ معلوم ہوا کہ مامی، 2 بچے والی ماں، یہ بچہ انہیں خالی انٹریچ کر رہا، مامی کے ساتھ افیئر، مامی بھی بول رہی میں اس کو شادی کر لیتی، حالانکہ ماموں زندہ 6 اور مر گیا بھی نہیں ہو، مامی بول رہی اس کو کر لیتی، یہ پٹا بول رہا اس کچھ کر لے تو میں نے تو مر جا تم بول رہا۔ یہ کیسی محبت بھائی؟ سسر کی بہو کی محبت کرتے، بیٹا زندہ 6، سسر بہو دونوں بھاگ جا رہے، کیا ہے یہ؟ دیندار بے دین سب، یہ ہوس پرستی اتنا زیادہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ کچھ دن پہلے تقریباً 1 سال ہو رہا ہوگا، ایک بچی کا فون آیا، یہ چکنے لوگ جتنے بھی داڑیاں نہیں ہیں شاید ان کے ساتھ ہی چھوتا ہوں گا سمجھا، مگر آج کل مول صاحبوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، یہ ہوس اتنا خطرناک ہو گیا، مول صاحبوں کے پیچھے بھی۔ فون آیا، بار بار کال آ رہا، کس کا ہے بھائی بول کے اٹھایا، سوال کرنے کے لیے ایک بچی کال کری، بعد میں دھیرے دھیرے کیا کرتی، یہ سوال وہ سوال، اس کے بعد صاف سیدھا بول دے رہی کہ نہیں مولانا میرے کو تم سے محبت ہو گئی، تمہارے کو شادی کر لی تھی بول رہی۔ ہاں، میرے کو ڈائریکٹ پوچھ رہی بھائی، میں بولا یہ کہاں کی محبت رہے، واہ یہ کہاں سے ہو؟ ارے سمجھانے کی کوشش کر رہا، سمجھتی نہیں، کال کٹ کر رہا ہوں، بار تنگ کر دیتی، کال کر دیتی۔ میں بولا تو کہاں کے رہنے والی ہے، کیا ہے تو کیا پڑھتی، کہیں کی محبت ہو گئی کیا ہے؟ بولے تو نہیں آج کل نا سماج میں پورے برے لوگ ہیں، تم مولانا جو ہے نا تم اچھے باتیں بول رہے، تم ہی سب سے اچھے نظر آئے میرے کو، اس لیے تمہارے سے محبت ہو گئی، جو تمہارے کو شادی کر دے۔ میں بولا میں شادی شدہ ہوں، تو کیا ہوا دوسری کر لو۔ میں بولا میرے 2 شادیاں ہو گیا، ماں 2 بیویاں ہیں میرے، بولتی نہیں میں تیسری کر لیتی، اسلام میں اجازت ہے نا، میں تیسری بنتی بول رہی۔ ارے
कैसा समझाना रे भाई, इसको कितना कोशिश कर रहा हूँ, एक बात नहीं तो दूसरी बात दूसरी नहीं। अच्छा तेरी उम्र क्या है असल में बोल के बोले 15 की 16 की बता रही भाई। अरे 15-16 साल की। मैं उसको ऐसा तो भी दूर होती होंगी अम्मा बोल के एक झूठ बोला, मेरी 40 साल है अम्मा उम्र। 40 ने तो क्या प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारे कुछ कर लेती घर के। अरे माँ ने तो मानती नहीं। मैं बोला ऐसा नहीं, तेरे बाबा को दे, तेरे अम्मा को दे, तेरे अम्मा बाबा अगर कर लिए तो कर ले तो ठीक है, तेरे को तीसरी बना ले तो ऐसा बोला। नहीं अम्मा बाबा नहीं मानते, नहीं देती मैं। क्या हवस है आज बच्चियां। नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से करती, दूसरा ब्लॉक करा तीसरे नंबर से। अरे 4-5 नंबरों से भाई, किससे ब्लॉक करे तो उससे करने का कर रही फोन, तंग तंग करती। मैं बोला देख ये जो इतना तंग मेरे को कर रही ना, अगर मेरे जगह कोई ऐसा नौजवान जिसको दीन के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें खामोश बैठता भाई, अगर ऐसे कौन तो पीछे पड़े तो भाग के आ जाती, बोल रही डायरेक्ट खामोश बैठता। कोई दूसरा जिसके पास अल्लाह का डर नहीं है, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा, उन्हें फ़ोन करके भाग के आ जाती, बोल रही कौन छोड़ेगा वो। अब ऐसे बच्चे आ जाते किसके तो पीछे, उन्हें थोड़े दिन होटल में रखता, वहाँ यहाँ रखता, बाद में बेच देता, कुछ तो भी कर देता। जब तो याद रखो भाई, ये जो हल बताया इसको याद रखो। तो बहरहाल आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा था वो, हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। कैसे? जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक आदमी आया। ऐसे तो वाक़यात बहुत है, बहुत नहीं बोलता हूँ, एक ही वाक़या बोलता हूँ, बस एक ही वाक़या। एक आदमी आया, आके बोला ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता, मेरी बीवी बच्चों से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब घर में होता, बाज़ार में होता, आपकी याद आ जाती, फ़ौरन दौड़ के आ जाता, आपको देख लेता, दिल को सुकून हो जाता। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है, वो सवाल क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं मर जाऊँगा, जब आप भी मर जाएंगे, आपका भी इंतकाल हो जाएगा, कल क़यामत के दिन आप तो अंबिया नबियों के सरदार है, अल्लाह ताला आपको जन्नत में ऊंचे महलात, ऊंचे मुकाम में एक पता नहीं कहाँ जगह देता, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, मैं जन्नत में जाता नहीं जाता ये तो गारंटी नहीं, अगर गया भी तो कहाँ रहता कि जन्नत में। अब यहाँ घर के पास याद आए तो दौड़ के आ जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल जन्नत में तुम्हारी याद आए तो क्या करना? क्या सवाल है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा ये सवाल हमारे दिल में कभी आया? हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे नहीं देखे, हमारे नबी हमारे लिए क्या मेहनत करे, क्या दुआ करे, क्या कोशिश करे, इतना बेहतरीन दिन हमारे तक लाए। ऐ अल्लाह वो नबी को मैं दुनिया में तो नहीं देख सका, लेकिन अल्लाह कल क़यामत के दिन नबी को देखने की तौफीक दे, कभी दुआ करे अल्लाह जन्नत में नबी के साथ मेरे को सोहबत नसीब फरमा, कभी दुआ करे। ये दुआ नहीं करते हम। हाँ ऑफर चल रहा तो मुल साहब को बोलते, मुल साहब मैं ये को पसंद कर रहा हूँ, थोड़ा दुआ करो उन्हें मेरे मिल जाना बोल के। आज बुढ़ियाँ भी बोलते, नौजवान इतना ख़राब हो गया माशरा, अपने नवासियाँ को, पोतियाँ को, पड़ोसियाँ, बच्चियाँ अगर कोई ताफर में रहे तो उसको सुधारना छोड़ के बुढ़ियाँ भी क्या बोल रहे, अम्मा तुम्हारे सच्ची मोहब्बत है तो मैं दुआ करती अल्लाह मिला देता, ले इसके लिए दुआ करते। नबी से मोहब्बत, नबी से मुलाकात के लिए कभी दुआ नहीं करे तो फिर कैसा ईमान है भाई हमारा? वो सहाबी को जो क्वेश्चन आया, सवाल आया, वो हमको क्यों नहीं आया? अच्छा ये सुन रहे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, ये पूरी जो बात चल रही है अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी जवाब नहीं दिए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, सूरह निसा आयत नंबर 69 देकर। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला उस सहाबी के सवाल के जवाब में आयत का मफ़हूम बता दे रहा हूँ कि तुम जिससे दुनिया में मोहब्बत करते, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके साथ सोहबत नसीब करेगा। अल्लाह साहबी क्या सवाल लेके, अल्लाह के रसूल में बहुत मोहब्बत करता, लेकिन जन्नत में कैसा मिलना? अल्लाह के रसूल बोला, अल्लाह ताला जवाब भेज दिया, तुम अगर सच्ची मोहब्बत करते, तुम जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करते सच्ची, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी सोहबत नसीब करता।
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد اس بات کو سننے کے بعد جتنی محبت مجھے ہوئی اتنی خوشی کبھی میرے کو نہیں ہوئی، کیونکہ میں بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں، حالانکہ ان کے عمل تو بہت زیادہ ہے، میرے عمل کم ہے، لیکن میں بہت زیادہ اللہ کے رسول اور صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی میرے نبی کی صحبت مجھے نصیب کرے گا۔ صحابہ خوش ہوئے، کس کی محبت میں خوش ہوئے بھائی؟ بولو نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ملاقات جنت میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہو، اس لیے خوش ہوئے ہمارے صحابہ۔ ہم ہیں کہ وہ ناچنے گانے والیوں سے محبت کرتے، انہیں ملے تو اچھا تھا بول کے خوش ہونے والے۔ اس کا کہاں تو بھی پروگرام ہو رہا، انہیں کون تو بھی شاپنگ مال کے اوپننگ کو آ رہی، بولے تو کتے کے جیسا بھاگ رہے، انہیں دکھے تو بس، انہیں ملے تو بس، اس کو دیکھے تو ہو گیا۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا اللہ کے رسول سے جنت میں ملنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ملاقات کرنا ہے، کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا۔ گانے میں، شاعریہ میں بس یہ پڑھتے گئے، یہ سنتے گئے، انہیں ملے تو ہوگا، انہیں جنت میں ملے تو بس ہے۔ انہیں یہ بھائیاں پورا سکھا کے پورا ستیہ ناش کر دیے۔ سلو بھائی نہیں، شاہ رخ بھائیاں بن گئے، ان سے محبت ہو گئی ہمارے کو، یہ بھائیاں سے محبت اور وہ بھابیاں سے بھی محبت۔ انہوں ملے تو جہنم میں گئے تو بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کہاں ہے ہماری محبت؟ کدھر جاری؟ صحابہ کی محبت کدھر تھی؟ کیسے تھی؟ کہاں ہے پھر ہمارے دل میں وہ ایمان؟ یہ جو رسمی دینداری خالی کون سا کی بولے تو آ گئے، نماز کو ٹائم پاس کے لیے آئے، 100 بار ہے تو آئے، تھوڑی دیر نماز پڑھ لیے چلے گئے، یہ ٹائم پاس کے کہانیاں کام آنے والے نہیں بھائی۔ دل میں محبت ایسی ہو جو صحابہ کی محبت تھی، اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، اللہ کے رسول کے ایک ایک بات کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ قبول کرے بھائی۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ وہ دیکھ کہ نام بولے سر کا سننے میرے، صحیح بولو اب زور سے، کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اس کے بعد کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے دین سے، دین کے کام سے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم، سورۃ توبہ پڑھ کے تو دیکھو، وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، ورسولہ، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر۔ اگر وہ 8 چیزوں سے محبت ہو گئی، اماں سے، باوا سے، بچوں سے، بیویوں سے، بھائیوں سے، پیسوں سے، گھروں سے، اگر تمہارے کو محبت ہو گئی یہ 3 چیزوں سے بڑھ کر، فتربصوا، دفع ہو جاؤ، بول رہے اللہ تعالیٰ، نکلو یہاں سے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، بول رہے۔ تو نوجوانوں، اللہ سے محبت کا مطلب، اب جس سے محبت کرتے نا، جس سے محبت کرتے اس کی ہر بات ماننا پڑتا، صحیح بول رہا ہوں نا؟ ورنہ وہ محبت جھوٹی۔ ابا سے بہت محبت ہے، ابا بہت محبت ہے تمہارے سے، صبح شام ابا محبت ہے میرے کو، ابا محبت ہے۔ ابا ایک دن بخار سے پلنگ میں سو گئے، بیٹا ایک گلاس پانی لا رہے، بولے ابا محبت بہت ہے، پانی نہیں لا تم۔ سچی محبت؟ جھوٹی محبت۔ تو اللہ سے محبت ہے بولے تو اب کیا کرنا؟ اللہ کی ہر بات ماننا پڑتا، مانیں گے نا انشاءاللہ؟ رسول اللہ سے محبت ہے تو اب رسول اللہ کی بھی ہر بات ماننا پڑتا، مانیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے دین سے محبت ہے تو اس دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اللہ کے رسول کی ہر بات پہ عمل کرتے، بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے۔ نوجوانوں، اس لیے نفس، نفسانی خواہشات، یہ تمام چیزیں چھوڑ کے
اب مجھے اللہ اور اس کے رسول اس کے دین سے محبت کرنا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی جواب میں ایک جگہ اجتماع میں ایسی باتیں بولا تو ایسے جذبے میں انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے کون جان دیتے بھائی بولے تو پورے نوجوان ہاتھ اٹھائے, میں دیتا ہوں جان, میں دیتا ہوں جان, میں دیتا ہوں جان. ٹھیک ہے, جان دینے کی باری آئے جب جان دیں گے, مگر آج اللہ کے رسول کی محبت میں آج کے بعد میں داڑھی صاف نہیں کرتا ہوں, بلکہ کون ہاتھ اٹھاتے اٹھا بولا ہے نا. آپ محبت کرتے بولے نا, انشاءاللہ ارادہ کریں گے نا. اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ داڑھی, صاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک عمل پہلے یہاں سے شروع کرو نا, یہ شروع کرے نا, وہ جتنے بھی افیئرس تھے نا انہیں خود بخود بھاگ جاتے, دھیرے دھیرے پورے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. یہ داڑھی تمہارے کو برائیوں سے روکتی ہے انشاءاللہ, دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. تو بھائی یار ایک سنت زندہ کرنے کے آج انشاءاللہ ارادہ کر لی, الحمدللہ کریں نا بھائی انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ سچی محبت کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے, دنیا میں بھی چین و سکون, آخرت میں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ملاقات, بہترین جنت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں سچی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنے بھی غلط محبتیں ہیں اللہ ان تمام فتنوں سے, ان غلط راستوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.